ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 کے TV کے پروگرام ناز بتا رہی میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بلوک تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار ادریس ناصر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ۔ سر، امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے، مطلب یہ کہ امریکہ اور دنیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو غیر محفوظ قرار دے رہی ہیں۔ ان کا ماننا یہی ہے کہ یہ دنیا کے لیے اور دیگر خطوں کے لیے پاکستان ایک خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عشاء، پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف امریکہ کا موقف ہے، ابھی تک باقی جو مغرب کے ممالک ہیں ان کا موقف، یہ ذاتی رائے ہے جو بائیڈن کی، اور امریکہ کی بھی نہیں ہے۔ خیر، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن نے جو کہا اسے ہم امریکہ کی پالیسی کہہ دیتے ہیں، تو یہ جو بائیڈن کا ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے اس کا اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ ان کا سرکاری مطلب آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے۔ ہاں، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو امریکہ جو ہے یہ پاکستان کا بہت عرصے سے، جب ان کی پہلی جنگ ہم نے لڑی تھی رشیا کے خلاف، جب امریکہ نے جنگ لڑی تو اس وقت سے ہم اس کے اتحادی ہیں۔ اور پہلے یہ بتا دوں اپنے سننے والوں کو کہ طاقت کا توازن اس وقت خراب ہوا تھا جب ہم رشیا کے دورے پہ جانا چاہتے تھے۔ یہ سمجھ لیں کہ آدھی دہائی سے بھی زیادہ کی پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے جانا تھا، ہمارے ملک کے اس وقت جو چیف ایگزیکٹو تھے انہوں نے جانا تھا رشیا کے دورے پہ، تو امریکہ نے منع کر دیا کہ آپ نے یا تو ہم سے تعلق رکھنا ہے یا ان سے تعلق رکھنا ہے۔ تو پھر ہم امریکہ کے پلڑے میں چلے گئے۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم صرف امریکہ بہادر کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ استوار رکھیں گے۔ امریکہ کی اپنی ہسٹری یہ ہے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں اور پوری دنیا کو پتہ ہے، امریکہ کے لیے جو سب سے زیادہ قربانی دیتا ہے، امریکہ سب سے زیادہ اس کو لتاڑتا ہے، جو سب سے زیادہ قربانی دی، یہ امریکہ کی اپنی اس کی ایک نیچر ہے امریکہ کی، جو اس کے آگے جھک جائے پھر اسے۔ ہمارے گاؤں کا ایک چودھری تھا، والدہ سنایا کرتی تھی، تو جو اسے سلام کرتا تھا، جو اس کے سامنے جھک جاتا تھا، چوری صاحب اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور کرتے تھے، اسے دبا کے رکھتے تھے۔ اور جو چوری کو سلام نہیں نہ کرتا تھا، جو چوری کو جوتے کی نوک پہ رکھتا تھا، چوری اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا کہ کسی طریقے سے میرے اس کے ریلیشن ٹھیک ہو جائے۔ تو والدہ کہتی ہے کہ مجھ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ چودھری جو ہے اس کے مزاج سے، میں نے بڑے مختصر بات کر رہا ہوں کہ یہ اس کا جو مزاج ہے، یہ بتائیں اس کی دوستی اچھی ہے یا دشمنی اچھی ہے؟ یعنی کہ پنجابی میں وہ بات کرتے تھے کہ دوست چنگا ہے یا دشمن چنگا ہے۔ تو والدہ کہنے لگی کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ نہ دوست چنگا نہ دشمن چنگا ہے، مگروں لتھا چنگا۔ امریکہ بہادر جو ہے یہ نہ اس کی دوستی اچھی ہے نہ اس کی دشمنی اچھی ہے۔ یہ بات باٹم لائن ہے، یہ اینڈ پہ کرنے والی بات تھی جو میں نے سٹارٹ میں بات کر دی۔ امریکہ ایک ایسا ملک ہے دنیا کا، اتنا گھٹیا اس کا سسٹم ہے، اتنا گھٹیا اس کا ریلیشن شپ ہے کہ وہ دوست بھی اچھا نہیں اور دشمن بھی اچھا نہیں۔ اگر آپ کا دوست ہے تو تبھی آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، آج ایک اور خبر بتا دوں، امریکہ بہادر نے ایک تو یہ کیا نا، آج ان کی دوسری سٹیٹمنٹ جو آئی ہے وہ یہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کو وہ اپنے اتحادیوں کی لسٹ میں سے نکال رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سعودی عرب کو بھی نکال رہا ہے۔ سعودی عرب وہ ملک ہے، پاکستان کا تو ہم رونا بعد میں روئیں گے، سعودی عرب وہ ہے جس نے امریکہ بہادر کے لیے اپنا سب کچھ بچھا دیا۔ ان کے اربوں خربوں ڈالر جو ہیں ان کی بنا پر امریکہ کا جو ہے نا پیٹ پل رہا ہے۔ سارے امریکن جو ہیں وہ صرف باقی ممالک کو چھوڑ دی، جو عرب ممالک ہیں ان کی انکم جو ہے، جو ان کے ڈالرز جو ہیں، کویت کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں اور متحدہ عرب امارات، صرف ان کے پیسے جو ہیں اگر یہ صبح وہاں سے نکال لیتے ہیں اس کے بعد امریکہ کی معیشت قیامت تک نہیں سنبھل سکتی۔ امریکہ کی حالت ہم سے زیادہ بری ہو جائے، امریکہ صومالیہ بن جائے، یہ حال ہوگا، سری لنکا سے زیادہ بری حالت ہو جائے۔ امریکہ بہادر مسلمانوں کے پیسوں پہ پل رہا ہے اور سب سے زیادہ جن کو لتاڑتا ہے وہ مسلمان ہیں۔ اور ہم اس پہ ذرا بات کر لیں عشاء، مسلمان اگر لتاڑے جا رہے ہیں نا تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ وہ قوم ہے جو لتر کھانے کے قابل قوم ہے پوری دنیا میں۔ پورے سعودی عرب کو آپ دیکھیے، امریکہ بہادر نے کہا کہ آپ نے اپنے ملک کو ایک لبرل سٹیٹ بنانا ہے، سعودی عرب انتہا پہ چلا گیا، انہوں نے اپنے ملک کو لبرل سٹیٹ بنانے کے لیے وہاں گیز کلب بنا دی، اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ جوا خانے ہیں، شراب خانے عام ہیں، سب کچھ ہو گیا، منظر بنا دیا انہوں نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی طریقے سے امریکہ خوش ہو۔ انہوں نے اندر کھاتے نہیں، اب علل اعلانیہ اسرائیل سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کر لیے، یہاں تک کہ سفارتی تعلقات بنا رہے ہیں وہ۔ امریکہ بہادر کو خوش کرنے کے لیے سعودیہ ہر انتہا پہ گیا ہے۔ آج اب دیکھا انہوں نے وہاں سے، پہلے بھی وہاں کہاں اسلام تھا، چلے بادشاہت تھی ایک، خلافت تو وہاں پہ نہیں نہ تھی، اور اس روح کے ساتھ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ مبارک ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے، جہاں وہ آئے، جن لوگوں کے لیے، وہ تو پوری کائنات کے لیے ہے، جن لوگوں میں وہ رہے بسے، وہاں ان کا آج بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی مسکن وہ ہے۔ وہاں پہ انہوں نے
امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آج تک وہ خلافت نہیں لائے. وہاں بادشاہ تھی اور جمہوریت سے بدتر بادشاہ تھی. اچھا پھر انہوں نے اب چیف ایگزیکٹو بنا لیا ہے, وہ لے آئے وہاں چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم لے آئے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مزید لبرل بنائیں گے اور مزید جمہوری بنائیں گے, یہاں شورا ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ سب امریکہ کو خوش اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا. اب امریکہ سے ذرا یہ پوچھنا چاہیے آج سعودی عرب والوں کو کہ جناب آپ کے لیے کیا کریں جو ہم آپ کے اتحادی رہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے امریکہ کے اتحاد سے نہیں. اب ہم ترلوں پہ آ جائیں گے. سعودی عرب کو آپ دیکھیے گا 2000 وہ بلیک میل کیوں کر رہا ہے 2023 میں اگلے سال, وہ جو ان کا معاہدہ تھا ٹرکش کے ساتھ, ترکوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا سعودی عرب کا, وہ ختم ہو رہا ہے. یہ ترلوں پہ اس لیے آئے تھے کہ ان کے بیچاروں کے پاس آپ تو ایٹمی قوت ہو کے وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو 7ویں یا 6ٹھی دنیا کی بڑی ایٹمی پاور ہے, یہ تو امریکہ کے اس کے بیڈ کے نیچے منجی تھلے لیٹ جان دینے جن کے پاس ایٹمی قوت ہے. تو وہ تو بیچارے کچھ بھی ان کے پاس تو اپنی فوج بھی نہیں ہے سعودی عرب, بلکہ کسی عرب ملک کے پاس, کویت کے پاس نہیں ہے. جب عراق نے ان پہ حملہ کیا تھا تو امریکہ بہادر آئے تھے نا ڈالر لینے کے لیے, انہوں اتحادیوں کے ساتھ آ گھسے تھے اور اس کے بعد ایسے گھسے ہیں کہ انہوں نے ان کے گھروں میں 1 ریال نہیں چھوڑا. خیر, نمبر 1 سعودی حکمران, دنیا کے سب سے عیاش حکمران جو ہے وہ عربی حکمران ہے. ایک بات تو یہ, وہ اپنی عیاشی کے لیے, اپنے للوں تلوں کے لیے کسی بھی انتہا پہ جا سکتے ہیں. امریکہ بہادر اور یہودی جو ہیں, میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو دکھتی رہ گیا مسلمانوں کی. یاسر عرفات صاحب کا نام سنا ہوگا. یاسر عرفات صاحب فلسطینیوں کے لیڈر تھے. اچھا, اللہ کا لاکھ شکر کہ جو نیچے کام کرنے والے لوگ تھے وہ قیادت بڑی مخلص تھی. یاسر عرفات صاحب نے صرف اس لیے یہودیوں کے گھروں میں شادیاں کی تھی, انہوں نے اس حد تک وہ گرے ہوئے انسان تھے. تو میں نے کہا کہ ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو لوگوں کے دلوں پہ جا کے لگے گی کہ یہ کیا اس نے بات کر دی. ان کی ذاتی ہسٹری آپ دیکھیں تو جو فلسطینیوں کو نقصان پہنچا نا سب سے زیادہ, وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے پہنچا ہے. ان کی بیوی ایک یہودن تھی. اچھا, تو یہ صورتحال ہے آپ کے مسلمان حکمرانوں کی. انتہا درجے کے عیاش ہیں, امریکہ میں جاتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے, پوری دنیا میں جاتے ہیں عیاشی کرنے. امریکہ کے پاس, یہاں شکر ہے امریکہ کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے آڈیو اور ویڈیو لیک کا, ورنہ آپ حیران رہ جاتی کہ لوگ بھول جاتے ایسی سائٹس جو ہوتی ہیں نا صرف اسی کام کے لیے مخصوص ہیں, ان سائٹس کو نہ دیکھتے, پھر امریکہ کی وہ سائٹ دیکھتے جہاں پہ حکمران جو مسلم حکمران ہیں ان کی عیاشیوں کی ویڈیوز, پھر لوگ بھول جاتے وہ سائٹس جو مخصوص ہوتی ہیں کسی خاص مقصد کے, پھر وہ سائٹس پہ لوگ نہ جاتے. تو یہ تو ہمارے مسلمان حکمران ہیں. اب دیکھیے گا امریکہ بہادر نے صرف یہ کہا ہے نا کہ ہم اپنے اتحادیوں کی لسٹ سے سعودی عرب کو اور پاکستان کو نکال رہے ہیں. اب سعودی عرب اور سارے سعودی حکمرانوں کا آپ طرز عمل دیکھیے گا, وہ لمبے لیٹ جائیں گے. انہیں یہ ہے کہ اگر ہم نے کاش یہ سعودیہ کی بجائے ترکی سے اپنے تعلقات بہتر کرتے ہیں, ان کے اتحادی بنتے اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایگریمنٹ کیجئے ہمارے ساتھ. یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کو بچا لے گا سعودی عرب کو. اگر ٹرکش اپنے معاہدے کے بعد اگر امپلیمنٹ نہیں کرتا سعودی عرب, تو انہیں یہ ہے کہ اگر ٹرکش کو کسی قسم کی چڑھائی کرتے ہیں تو سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. انہیں پتہ نہیں ہے. میں نے ایک مثال دی تھی رضا شاہ پہلوی کی. رضا شاہ پہلوی ایران کا حکمران تھا اور بہت گیا گزرا اور ظالم حکمران. رضا شاہ پہلوی ایسے مزاج کا بندہ تھا, میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں بتایا کہ رضا شاہ پہلوی نے یہ سوچا تھا, اس نے خود سے فیصلہ کیا کہ میری تو خدمات ہی بہت زیادہ ہیں ایرانیوں کے لیے, میں نے تو بڑی سروسز, جیسے پرویز مشرف سمجھتے تھے کہ اس قوم کے لیے میری بہت بڑی سروسز ہیں, بڑی خدمات ہیں. رضا شاہ پہلوی 1,00,000 مرتبہ ضرب دیں پرویز مشرف سے تو رضا شاہ پہلوی بنتے ہیں. رضا شاہ پہلوی نے سوچا میں نے ایران کے لیے بڑی خدمات دی ہیں, سروسز دی ہیں, تو میری تو تاج پوشی ہونی چاہیے. تو اس نے ڈیسائیڈ کر لیا اور پھر اس کے بعد اعلان کر دیا کہ رضا شاہ پہلوی میری یعنی کہ شہنشاہ ایران کی تاج پوشی ہوگی. رضا شاہ پہلوی کی تاج پوشی کا جب اعلان ہو گیا کہ شہنشاہ کی تاج پوشی ہونے جا رہی, تو اب شہنشاہ نے سوچا کہ بھائی میری تاج پوشی کون کرے گا, کون ہے جس کے سامنے میں تھوڑا سا سر جھکاؤں گا, سر خم کروں گا اور وہ میرے سر پہ تاج رکھے گا. اس نے کہا پورے ایران میں بلکہ پوری دنیا میں ایسا کوئی شخص ہی نہیں ہے جس کے سامنے رضا شاہ پہلوی کا سر جھکے, سر نگوں ہو اور اس کے سر پہ تاج رکھے. تو پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اپنی تاج پوشی میں خود کروں گا. آپ اندازہ قائم کر لیجیے اس لیول کا حکمران تھا. اچھا, جب امام خمینی نے خاموش انقلاب جو تھا جب وہ بیدار ہوا اور امام خمینی جو ہیں وہ تہران کے ایئرپورٹ پر اترے, اور وہ میں نے بات بتائی تھی نا کہ ایران کے ایئرپورٹ پر, تہران کے ایئرپورٹ پر جب ان کا طیارہ لینڈ کیا, انہوں نے 2 نوافل وہاں 2 سجدے کیے ایران کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد. اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھے, تو ان کی گاڑی جو تھی اس کو لوگوں نے ہتھیلیوں پہ اٹھا لیا تھا, امام خمینی کی گاڑی کو, اور واحد گاڑی ہے جو پھر ایوان صدر تک, ایوان بالا تک لوگوں کی ہتھیلیوں پہ گئی تھی, اپنے ٹائروں پہ نہیں گئی تھی. اچھا, تو رضا شاہ پہلوی پھر بھاگ گیا ہے,
اور امریکہ نے اس کو پناہ نہیں دی. امریکہ اس نے ترلے لیے امریکہ کو کہ میں تو آپ کے 7 نمبر کا جوتا بن کے آپ کے پاؤں میں پڑا ہوا تھا, خدا کا واسطہ آپ مجھے پناہ دے. امریکہ بہادر نے صاف کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں پناہ نہیں دے سکتے. تو یہ امریکہ کی ہسٹری ہے. کیا مسلمانوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ امریکہ جب آنکھ پھیر لیتا ہے, جس نے سب سے زیادہ وفاداری کی وہ تو اس کو کتا بھی نہیں سمجھتے, وہ کتے سے زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں. پھر جو سب سے زیادہ ان کا وفادار ہوتا ہے اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے. اب یہ سب سے پہلے تو سعودی حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. آپ دیکھیے گا جب اگر ایسا ہوا 2023 کے بعد, امریکہ نے ان تمام شہنشاہوں کو, سعودیہ کے تمام بادشاہوں کو امریکہ کا ویزا بھی نہیں دینا, اور پورے یورپ میں کسی نے ان کو ٹھکانہ نہیں دینا. یہ میری بات لکھ لیں آج کے اس پروگرام کی, لوگ یاد رکھیں اس پروگرام, ریکارڈ پہ لے آئیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پناہ کہاں ملنی ہے ان شہنشاہوں کو؟ کسی مسلم ملک میں ملنی ہے ان کو. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان میں آئیے. ہمیں امریکہ بہادر نے ہماری قربانیوں کا یہ صلہ دیا, ہم نے ان کی وجہ سے تعلقات خراب کیے. جو عمران خان صاحب کا پچھلے دنوں سائفر والا کیس ہے, اس میں کیا ہے کہ مجھے رشیا میں جانے کی سزا دی گئی جو میں رشیا سے معاہدے کر رہا تھا. اچھا اب دیکھیے, آپ کے ملک کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے کہ رشیا سے تعلقات میں صرف رشیا کا میں نے دورہ کیا, میں ان سے ایگریمنٹ کرنا چاہتا تھا, میں ان سے سستا پیٹرول لینا چاہتا تھا, تو امریکہ بہادر نے سازش کر کے میری حکومت ختم کر دی ہے. یہ ہے امریکہ کے بارے میں مجموعی تاثر اور مجموعی ہوا. آپ کا سب سے بڑا عہدیدار جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اس حد تک اس بات کو دیکھتا ہے کہ آپ کسی اور ممالک, یہ تو جو گھٹیا قسم کے عاشق نہیں ہوتے تھے, جو سمجھتا تھا کہ اگر میں مطلب جڑا محبوب ہے میرا وہ کسی لوگ ویکھے بھی نا. تو یہ جو روایتی عاشق ہوتے ہیں, امریکہ کا کردار یہ ہے پہلے تو کہ بھائی میرے علاوہ آپ کسی کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں, جائیں گے نہیں, تعلقات نہیں رکھیں گے, سفارتی تعلقات نہیں رکھیں گے. اور جس نے اس حد تک چلا گیا, جو ہم پاکستانی بھی تو گئے نا, اسی حد تک گئے تھے نا, ہم نے دنیا میں کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے, امریکہ ناراض ہو جائے گا. امریکہ نے جو کہا ہم نے کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل جو بائیڈن صاحب فرما رہے ہیں امریکہ کے صدر کہ پاکستان ایک خطرناک ترین ملک ہے, یعنی کہ پاکستان جو دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی پاور ہے. اب دیکھیے, ہم نے نواز شریف صاحب نے 7 دھماکے کیے تھے, امریکہ کے 5 دھماکوں کے بعد ہم نے کیے. تب سے لے کر اب تک 25 سال کا عرصہ بنتا ہے. 12 اکتوبر 1999 کو میاں صاحب کا تختہ الٹ دیا گیا تھا, تو اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہوا. اب 23 سال تو ہو گئے میاں صاحب کو, مطلب وہ واقعہ ہوئے, تو یہ 25 سال پرانا واقعہ ہے تقریباً جو ہم نے دھماکے کیے تھے چاگی کے مقام پر. 25 سال ہو گئے اس واقعے کو. ہم نے بھارت کے دھماکوں کے جواب میں وہ دھماکے کیے تھے. پاکستان نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا, اور امریکہ بہادر نے بھارت کو نہیں کہا کہ وہ غیر ذمہ دار ملک ہے, خطرناک ملک ہے, اس نے پاکستان کو ڈینجرس قرار دیا. تو 25 سال پہلے ہم نے بھارت کے دھماکوں کے مقابلے میں دھماکے کی ان کا جواب دیا کہ پاکستان کے پاس ہمارا روایتی دشمن ہے, ہم سے 3 جنگیں لڑ چکا ہے, 48 میں, 65 میں اور 71 میں, اور ہر چوتھے دن اس کی جو فوجیں ہوتی ہیں ہمارے بارڈرز پہ ہوتی ہیں. تو پاکستان نے یہ تاثر دینا تھا کہ اب تمہیں ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم بھی ایٹمی قوت ہے, صرف یہ بتانا تھا. اسے بھی پتا تھا. ہم نے جواب دیا اور ہم نے اس کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 8 دھماکے کیے. امریکہ کو پتا ہونا چاہیے کہ 25 سال میں پاکستان میں کوئی ایسی وائلیشن نہیں کی. 25 سال سے وہ اتنے محفوظ ہیں ایٹم بم ہمارے, انہیں ہوا بھی نہیں لگی. دنیا کے کسی بندے کو نہیں پتا. کیا ہم نے وہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ رکھے ہوئے ہیں, نمائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ شملہ پہاڑی کے اوپر ہم نے رکھے ہوئے ہیں ایٹم بم جو ہیں کسی وقت بھی چل سکتے ہیں, یا اتنے غیر محفوظ ہیں کہ وہ ہم نے چاگی کے پہاڑوں پر رکھے تھے, ہماری فوجی جوان وہاں رکھ کے بھول آئے. دنیا میں امریکہ کے ایٹمی دھماکے جو ہیں, ایٹمی بم جو ہیں, اتنے محفوظ نہیں ہوں گے جتنے پاکستان کے ہیں. بھارت کے اتنے محفوظ نہیں ہوں گے جتنے پاکستان کے ہیں. پاکستان وہ ملک ہے, آپ کو پتا ہے حالیہ پھر دہشت گردی شروع ہو گئی ہے. پاکستان نے امریکہ کے اتحاد میں رہ کے جس قدر دہشت گردی برداشت کیا, ہم نے تو اپنوں کی لاشیں اٹھائی ہیں نا, اپنے سگے بھائیوں کی لاشیں, اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں امریکہ بہادر سے تعلق بنا کے. اچھا, اگر پاکستان غیر محفوظ ملک ہوتا, ہمارے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہوتے, تو کب کے طالبان کے ہاتھوں چڑھ چکے ہوتے. اتنے غیر محفوظ ہیں اور بابا ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہمیں پتہ ہے. تو سب سے دنیا میں اگر کسی کے, ہم 5ویں بڑی ایٹمی طاقت ہیں, 6ٹھی ہیں یا 7ویں, اس کو چھوڑیے, پاکستان دنیا کی پہلی بڑی ایٹمی طاقت ہے, لیکن ہمارے اثاثے, ایٹمی اثاثے اس قدر محفوظ ہیں کہ امریکہ بہادر کی ضرورت نہیں ہے کہ ان تک پہنچ سکے, ہوا کی ضرورت نہیں ہے, روشنی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے, اتنے محفوظ ہیں. اور امریکہ بہادر 25 سال کے بعد ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اثاثے غیر محفوظ ہیں اور پاکستان دنیا کا خطرناک ملک ہے. ہم نے خطرہ کیا کیا ہے؟ ہم دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے قربانیاں دی ہیں. اتنی قربانیاں دنیا کے کسی ملک نے دی, اتنی لاشیں کسی نے نہیں اٹھائیں. تو آج امریکہ ہمیں یہ تانا دے رہا ہے اور امریکہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے.
اور اس کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہیں. یہ تو امریکہ نے کہا نا. اب سنیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. عشاء سب سے پہلی بات میں پوری امت مسلمہ کی بات کرنے لگا, بعد میں ہم اپنے گھر کی بات کریں گے پاکستان کی. پہلی بات تو یہ کہ جو کوشش شروع ہوئی تھی شاہ فیصل کے دور میں, سعودی عرب کو وہ یاد کرنی چاہیے, اپنی ہسٹری یاد کرے. شاہ فیصل, یاسر عرفات اور یاسر عرفات تھے, شاہ فیصل تھے, کرنل قذافی تھے, مطلب یہ جو لوگ تھے, اب مجھے ایک دو نام بھول گئے, اور ہمارے پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ایک اتحاد بنانا ہے, اسلامی اتحاد, ہمارا اپنا بینک ہوگا, ہمارے پیسوں پہ غیر کیوں پلیں. تو اگر ہم اپنا اسلامک بینک بنا لیتے ہیں, یہ جو فاقے ہیں نا پاکستان میں, یہ ختم ہو جائیں گے. پوری دنیا میں جو فاقے ہیں ختم ہو جائیں گے. ایک تو اس پہ غور کرنا ہوگا کہ مسلمان جو ہیں, سب سے امیر ممالک جو ہیں وہ مسلمان ہیں, سب سے امیر ممالک. آپ کویت کی کرنسی تو ذرا دیکھیں نا, کس لیول کے ہمارے پاس پیسے ہیں. اچھا, دوسرا ایران کی طرف آپ دیکھیے. ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے, پاکستان میں ابھی میں نے آنا ہے, اس وقت ایران میں جو ہو رہا ہے, جو صورتحال ان کی ہے, ہم پرسوں ترسوں کے پروگرام میں ہم بات کی تھی کہ ایران نے اربوں ڈالر پاکستان میں اور ایران میں اور اب سعودیہ میں انہوں نے لگا دیے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے. جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں پہ ایسی گورنمنٹ آ جائے گی, ایک جمہوری سسٹم جسے آپ کہتے ہیں, امریکہ کے تابع وہ کٹ پتلی حکومت آ جائے گی, اور پھر امریکہ جیسے چاہے گا ویسے ہوگا, اور ایران میں جو بدحالی آئے گی وہ پاکستان سے 50 گنا زیادہ ہوگی. تو اب ایرانیوں کو بھی سوچنا ہوگا, جو یہاں پاکستان میں انہوں نے آگ لگائی تھی نا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے. پاکستان کو جو انہوں نے یہاں آگ لگائی تھی اس لیے کہ یہاں سنی زیادہ ہیں, تو وہاں چونکہ تشیع زیادہ ہیں, تو انہوں نے ایک ایسی آگ لگائی تھی پاکستان میں ایران نے, یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. عراق کے ساتھ جو جنگ ہے وہ بھی شیعہ سنی جنگ تھی. تو اب انہیں سوچنا ہوگا کہ بے شک ہم ان کے عقیدے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے, کوئی لوگ ان کے عقیدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے, سب امام حسین سے سب محبت کرتے ہیں, جتنے بھی مسلمان ہیں پہلے بیعت سے اتنی محبت کرتے ہیں. ایران کو سوچنا ہوگا کہ جو اسلامی ممالک کے خلاف میرا رویہ تھا اب وہ چینج کرنا ہے. اسلامی ممالک جیسے جیسے بھی ان کے عقائد ہیں ان کے ساتھ آپ کو تعلقات بہتر بنانا ہوں گے. افغانستان کو بھی یہ سوچنا ہوگا. آج تو افغانستان امریکہ کا ناک کا بال بنا ہوا ہے نا, آج تو وہ امریکہ بہادر کے کہنے پہ اور پاکستان کے ساتھ بالکل ان کا رویہ بھارت سے زیادہ شرمناک ہے. وہ کرکٹ کے میدان میں دیکھ لیں جو انہوں نے کیا تھا. ایران کو سوچنا ہوگا, افغانستان کو سوچنا ہوگا, اور سعودی عرب اور تمام سعودی ممالک کو سوچنا ہوگا. پاکستان ان کا بڑا بھائی ہے اور پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا. کوشش کریں کہ ایک ایسا اسلامک بلاک بن جائے. کوئی بات نہیں, قومیں قربانی دیتی ہیں. اگر امریکہ بہادر کو یہی منظور ہے کہ پھر میں نے جنگ لڑنی ہے تو لڑ لے, پھر کیا ہے, ایسی کون سی بات ہے. آپ نے بھائی جو ایٹم بم رکھا ہوا ہے اگر وہ اتنے غیر محفوظ ہے تو پھر وہ امریکہ کے خلاف چلنا چاہیے. تو اس وقت ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو اسلامی اتحاد بنے, ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کی نفرتیں ہیں وہ ختم کریں. ایران پاکستان اس میں کردار ادا کرے. ایران اور پاکستان کے تعلقات بھی بہتر ہوں, ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بھی بہتر ہوں, ایران اور عراق کے تعلقات بھی بہتر ہوں, اور سب سے بڑھ کر سعودیہ اور ترکی کے تعلقات بہت بہتر ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان بڑے بھائی کا کردار ادا کرے, سفارت کاری کی جائے, ان کے درمیان برج کا کردار ادا کیا جائے. سعودی عرب اور ترکی کو ایک دوسرے کے بہت قریب لایا جائے اور ان کے درمیان ایک نیا معاہدہ کروایا جائے, جس کی روح سے دونوں ممالک جو ہیں اپنی اپنی سلطنت میں رہتے ہوئے, اپنی اپنی جغرافیے میں رہتے ہوئے حکمرانی کریں, اور ان کا کولیشن ایسا ہو جیسے برطانیہ کا ہے. ایسا بنا لیں آپ, جیسے برطانیہ نیوزی لینڈ کو دیکھ رہا ہے, یا جیسے بھی ہے, ایک کرنسی ہو جائے, جو بھی ہو. باہر کے اگر ایسا آپ کچھ کر لیتے ہیں تو آپ کی اس میں بچت ہے, سارے مسلمان ممالک بچ جائیں گے. امریکہ بہادر کے چنگل سے آپ کو نکلنا ہوگا. اور اب جو نیا اتحاد بن رہا ہے پاکستان کو اس کی طرف بڑھنا چاہیے. چائنا, رشیا, یہ بہترین ممالک ہیں. پاکستان کو اپنے سفارتی تعلقات بدلنے ہو گئے. امریکہ کو اس کی جگہ پہ رکھیں, آپ اس کو پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا اسے میچے میں رکھیں. آپ نے امریکہ کی طرف انتہا کا جھکے, آپ اس کے قدموں پہ ایسے جھک گئے جیسے سجدہ کر رہے ہیں ہم. امریکہ کے آگے ایک تو رکوع کی حالت میں ہوتا ہے نا جھکنا, ہم تو اس کے پیروں کے اوپر ہم نے سر رکھ دیا. تو ہمیں اپنا سر اٹھانا ہوگا, امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہوگی, اور اسے بتانا ہوگا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور تم سے زیادہ ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں, اور تم کون ہوتے ہو ہمارے بارے میں اسٹیٹمنٹ دینے والے. تو یہ جرت کریں. یہ تو کٹ پتلی تو نہیں کر سکتے. یہ جو اس وقت کے حکمران ہیں شہباز شریف, یہ تو نہیں کر سکتے. جو خود کو بہت بڑا حکمران کہتے تھے اور وہ کہتا تھا یہ کٹ پتلی ہیں. عمران خان صاحب یہ اپنے دور میں یہ ہمت نہیں کر سکے امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کی, تو ان سے تو توقع نہیں ہے. بار کیا پاکستان کی افواج انتہائی پیشہ ور ہیں, انتہائی ذمہ دار ہیں. تو ISPR کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا اس سلسلے میں, اور امریکہ سے ایک دفعہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیسے لگا کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے. کیا پاکستان نے ایک غلیل نہیں ہوتی ہمارے ہاتھ میں, ہم نے کبھی بھارت کی طرف ایک پتھر بھی پھینکا ہے؟
सबसे बड़ा असली दुश्मन है ना। आप तो बड़ी दूर की बात करें। अच्छा, अफगानिस्तान ने हर रोज वायलेशन करता है, कभी पाकिस्तान ने वायलेशन की हो, हम तो सिर्फ उनकी कार्रवाइयों का जवाब देते हैं खुद को महफूज रखने के लिए। पाकिस्तान ने किसी हमसाया मुल्क की तरफ, हमको कितने बॉर्डर्स लगते हैं, ईरान का बॉर्डर लगता है, चाइना का बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, और भारत का बॉर्डर तो खैर बहुत वसी है। तो पाकिस्तान ने कभी पेशकदमी की हो, भारत ये कहे कि पाकिस्तान ने पेशकदमी की है, कभी हम उसकी हाथ में दाखिल हो। मैं बहुत बड़ी बात की भाई, गोली तो बड़ी दूर की बात है ना, एक बुलेट, हमने कभी गुलेल में पत्थर बांध के उसकी तरफ फेंका। तो पाकिस्तान इतना जिम्मेदार मुल्क है। हम पाकिस्तानी दुनिया की सबसे जिम्मेदार कौम है इस हवाले से। हमारा इस्लाम जो है, और ये बहुत बड़ी बात है, किसी मुफ्ती ने कहा था, उसने कहा था कि जो इस्लाम हमें वजू के लिए, हम वजू करते हैं ना, तो कहा गया कि आप वजू की नीयत से अगर ज्यादा पानी बहा देते हैं तो उसका हिसाब होगा, जितनी जरूरत है उसके मुताबिक पानी बहाना है। तो वजू के लिए भी हमें, नमाज पढ़ने के लिए सबसे जो बड़ी तहारत है वो वजू की है। तो हम तो गुस्ल निजाबत के लिए और वजू के लिए भी ज्यादा पानी इस्तेमाल करें तो हमें पूछताछ होगी क़यामत वाले दिन। तो भाई, जिस कौम को पानी बहाने पर सजा मिल सकती है, जहन्नुम में जा सकते हैं, वो कौम किसी का खून बहा सकती है? हमें तो ये बताया इस्लाम ने, हमारे पैगम्बरे इस्लाम ने, हमारे सबसे बड़े हादी ने, कि आपने पानी भी जाया नहीं करना। तो हम ये समझते हैं कि हम तो एक पत्थर भी जाया नहीं करते। हम अमन के साथ रहने वाले लोग हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे पुरअमन मुल्क, कभी उसने फौज भी नहीं रखी। तो उनका हाल आप देखें। अमेरिका अगर उसको भी अपने इत्तेहादियों से निकाल रहा है तो गलती कहाँ पे है, ये अमेरिका को सोचना होगा। और अमेरिका ने क्या सोचना है इस दफा, तो हमें जूते की नोक पर लिखना चाहिए अमेरिका को। हमें वाज़े तौर पर कह देना चाहिए कि हम जिम्मेदार कौम है, मुसलमान बहुत जिम्मेदार है। पूरे आलम इस्लाम में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं जो पेशकदमी करता हो। हम इसमें हमें जो जहाद का हुक्म दिया गया उसकी कंडीशंस है। अगर अमेरिका बहादुर ने इससे ज्यादा सख्त बयान दिया तो फिर हमें जहाद का सोचना होगा। और हमने हाफिज सईद जैसे अनमोल जो हीरे थे, अमेरिका बहादुर के कहने पर उनको जेलों में डाला हुआ है, उनको बड़ी सख्त सजाएं दी हैं, उनकी पूरी जमात को कालअदम करार दिया है। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं हाफिज सईद साहब की, उनकी जमात दावा की, अल खिदमत फाउंडेशन की। किसी को कांटा भी चुभता था तो सबसे पहले अल खिदमत वाले वहां पहुंचते थे। इस दफा भी पहुंचे हैं सैलाब के तबाहकारी में, लेकिन आपने रोक दिया, उन्होंने एक पैनी इकट्ठी नहीं की। तो पिछले कितने साल से वो सफर कर रहे हैं जमात दावा वाले। तो हमें सोचना होगा कि हम अपने लोगों को जेलों में ना डालें अमेरिका के कहने पर। हम आफिया सदीकी जैसी अपनी बेटियां, पता है ना वो कैसे एड़ियां रगड़ के खाल के किसी में नहीं, हमें ये सोचना होगा कि हमें अमेरिका के चुंगल से निकलना है, उससे आज़ादी हासिल करनी है, उसकी आंखों में आंखें डाल के। जो डू मोर वाली बात है, हमें एब्सोल्युटली नॉट अब कहना होगा, और बिल्कुल कहना होगा। अगर हम ये नहीं कहते तो फिर आप इससे नीचे आप क्या जाएंगे, पैरों पे तो सारा आपने पहले रखा है। अमेरिका हमें इससे ज्यादा झुकाना चाहता है, सऊदी अरब को इससे ज्यादा झुकाना चाहता है। तो अगर हम एक एक करके, जैसे मुर्गियां नहीं होती एक एक करके ज़िबा होती हैं, अगर हमने मुसलमानों ने ये सोच लिया है जो इस वक्त फलस्तीन में हो रहा है, इससे ज्यादा बुरा हाल सऊदीया में होगा, पाकिस्तान में होगा, ईरान में होगा। अभी ईरान में सिर्फ उसका ट्रेलर चल रहा है, पाकिस्तान में उसका ट्रेलर चल रहा है, जो स्वात में हुआ है। हमने इससे ज्यादा बड़ी दहशतगर्दी सही है, लेकिन खुदा का वास्ता है मुस्लिम उम्मा को सोचना होगा। और हमारे हुक्मरानों को सोचना होगा। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट अब कह देना चाहिए। अब ये वक्त है, अमेरिका के सदर ने पहल की है, तो जैसे 5 धमाकों के मुकाबले में 8 धमाके किए थे, इस दफा अमेरिका के एक स्टेटमेंट के मुकाबले में हमें 8 स्टेटमेंट जारी करने चाहिए, और पूरी दुनिया से आनी चाहिए, सऊदी अरब से भी, ईरान से भी, तुर्की से भी, तमाम इस्लामी ममालिक से ये स्टेटमेंट आनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बानी शाह रहमान को इजाज़त दीजिए। आने के बाद